اس کی 40,000 والا جو انجیکشن ہے وہ بھی فری آف کاسٹ, جو وہاں کے جو ڈراپس ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ. آپ کے تبسط سے میں آج ایک اعلان کرنا یہ چاہتا ہوں. حیدرآباد میں جو فیکٹری اونرز ہیں, ابھی آپ بات کر رہے تھے حیدرآباد چیمبر آف کامرس کی, تو یہ تو میں دیکھتا ہوں صرف ان کی فیکٹریز چل رہی ہیں, ان کی فیکٹریز پہ کوئی چھاپے بھی نہیں مارتا, نہ صرف فوٹو سیکشن چلتا رہتا ہے. تو کیا حیدرآباد کے لوگ بھی تو جیسے چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی تھوڑا بہت ریلیف ملے؟ سچویشن حیدرآباد کی دیکھا جائے تو وہ ایک عجیب سا پرانے, کوئی ایسا لگتا ہے 1970 کے دور میں ہم آ گئے ہیں. مٹی, دھول, اور ابھی تک لائٹ اور دوسری چیزوں کے جو ہے پانی کے, گیس کے مسئلے ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ بھی بڑی مشکلات سے ہوئے ہیں, اتنی آسانی سے نہیں ہوئے یہ لوکل الیکشن. اس کے بعد یہ الیکشن ہوئے, الیکشنز کے 3 ماہ بعد تو ہم سے حلف اٹھوایا گیا. ابھی بھی 3 ماہ مکمل ہو چکے ہیں جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, ابھی تک ہمارے پاس پاورز منتقل نہیں ہوئے ہیں. اور آپ پر جو میڈیا اور جو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ فوٹو سیکشن کے لیے ہر جگہ, ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ پنک آئس کا جو ایک وائرل چل رہا تھا, اس پہ کوئی کام کیا آپ نے عوام کے لیے؟ السلام علیکم بلال بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر, الحمدللہ, امید کرتا ہوں آپ بھی خیر خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. حیدرآباد میں آپ ماشاءاللہ جو ہے ٹاؤن چیئرمین کے حوالے سے جو ہے 3 مہینے ہو گئے آپ کو؟ کم و بیش جی ہاں, بالکل 3 مہینے مکمل ہو چکے ہیں حلف لیے ہوئے. 19 جون کو حلف لیا گیا تھا, اور آج الحمدللہ بالکل 3 منتھس مکمل ہمیں ہو چکے ہیں الحمدللہ. سچویشن حیدرآباد کی دیکھا جائے تو وہ ایک عجیب سا پرانے, کوئی ایسا لگتا ہے 1970 کے دور میں ہم آ گئے ہیں. مٹی, دھول, اور ابھی تک لائٹ اور دوسری چیزوں کے جو ہے پانی کے, گیس کے مسئلے ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ایگزیکٹلی 100% ایسا ہی ہے جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں, اور ایسا ہی ہے کہ ہمیں پرانے دور میں دھکیل دیا گیا ہے. اور کیونکہ ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ابھی آیا ہے, 2020 میں ڈیزالو ہو گیا تھا. اس کے بعد سن 2023 کے اندر اس کے الیکشنس ہوئے, جنوری کے اندر اور آپ نے دیکھا یہ بھی بڑی مشکلات سے ہوئے ہیں, اتنی آسانی سے نہیں ہوئے یہ لوکل الیکشن. اس کے بعد یہ الیکشن ہوئے, الیکشنز کے 3 ماہ بعد تو ہم سے حلف اٹھوایا گیا. ابھی بھی 3 ماہ مکمل ہو چکے ہیں جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, ابھی تک ہمارے پاس پاورز منتقل نہیں ہوئے ہیں. ایون یہاں تک کہ اس وقت کی میں آپ کو بتا رہا ہوں سینیریو ہمارا کیا ہے, کہ ہمارے اکاؤنٹس میں اس وقت کتنی OZT آپ کو معلوم ہے؟ 0. ابھی تک ہمارے پاس نہ ہی اختیار ہے, نہ ہی ہمارے پاس فنڈز منتقل کیے گئے. اس کے باوجود ہم لوگ اپنے بہاف پر آن گراؤنڈ موجود ہیں. تمام UC ہو کہ ہمارے جتنے بھی وارڈز ہوں, ہم وہاں جا رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, ان کے مسائل حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں کر رہے ہم بھائی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, ہم رونا نہیں رو رہے. اس کے باوجود بھی, نہ ہونے کے باوجود بھی ہم ہیں. ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ جو لوگ روتے رہے 4-5 سال کے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تھا ان پہ سب کچھ, لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. لیکن ہماری نیتیں کرنے کی, اور ہم آن دا گراؤنڈ موجود ہیں. پر اکاؤنٹس فنڈس نہیں ہیں, 0 ہیں, اور آپ نکل رہے ہیں 3 مہینے سے, ہم دیکھ رہے ہیں آپ پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ فوٹو سیکشنز جو ہے کروانے ہر جگہ آپ موجود ہوتے ہیں. پر بلال بھائی جب فنڈس ہی نہیں ہیں اکاؤنٹ میں تو کام کیسے ہوں گے؟ اور بلاول صاحب جو ہے آئے تھے ابھی, اور ابھی کل بھی جو ہے میئر کاشف صاحب جو ہے مل کر آئیں کہ ہمارا جیالہ آئے گا, کام کرے گا. تو لوگوں کو تو ایک ایکسپیکٹیشنس, آپ کو پتہ ہے, ظاہر سی بات ہے ایک عرصے سے کام نہیں ہوا حیدرآباد میں, تو فنڈز نہیں ہیں تو, اور آپ کو اختیارات کی منتقلی بھی نہیں دی گئی ابھی تک کری گئی, تو حالات کون صحیح کرے گا؟ کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں, حیدرآباد کے اندر میئر حیدرآباد جناب کاشف خان شورو صاحب جب سے آئے ہیں, لوگوں کو ایک امید سی نظر آئی ہے, لوگوں کی ایک امید کی کرن نظر آئی ہے. ابھی بھی یقین مانیں کہ جب بھی میں کہیں پر بھی جاتا ہوں, لوگوں کی جو زنجیروں سے ایک نکلے ہیں, محرومیوں سے نکلنے کی ایک امید کی کرن جو انہیں نظر آئی ہے, وہ کاشف خان شورو صاحب کی شکل میں نظر آئی ہے. اور میئر حیدرآباد کی یہی انتک کوششیں ہیں, یہی ہیں کہ حیدرآباد کو ماسٹر پلان کے ذریعے چینج کیا جائے. کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اب کبھی بھی حیدرآباد کا ماسٹر پلان بنا ہی نہیں ہے, آج تک نہیں بنا. تو اس بار میئر حیدرآباد نے یہ اسٹیپ لیا اور ماسٹر پلان پر ورک کر رہے ہیں میئر حیدرآباد کا جناب کاشف خان شورو صاحب. تمام UCs ہوں, یونین کونسلز ہوں, تمام جگہوں پر وہ خود وزٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جو آنے والے ریسنٹلی منتھس ہیں, آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ ایک بہتر چینج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. گراؤنڈ لیول پہ آپ چینج نظر آئے گا آپ وہ لوگوں کو. نہیں یار, نو ڈاؤٹ پاور منتقل جب سے ہوئے تب سے انہوں نے واقعی کر کے دکھایا.
اور آپ پر جو میڈیا اور جو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ فوٹو سیکشن کے لیے ہر جگہ، ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ میں ان کو سے یہ کچھ بھی نہیں بولنا چاہوں گا. دیکھیں بچکانا ذہن کچھ لوگوں کا ہوتا ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر وہ کام کرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو ان کو کچھ کسی کو ہضم نہیں ہو رہا ہوتا, تو وہ کیا کرتے ہیں تنقید, کیونکہ وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں انہیں جواب دوں اور ان کو ہائی لائٹ ملے. میں کیوں ان کو جواب دوں؟ میرا ان کا کیلیبر کوئی ایسا نہیں کہ میں ان کو جواب دوں. اللہ پاک نے الحمدللہ انہیں ویسے ہی خود جواب دے دیا, کوئی ان کو منہ ہی نہیں لگا رہا ہے. پر یہ کب تک فنڈز وغیرہ ٹرانسفر ہو جائیں گے؟ کوئی لائے عمل, کوئی اختیارات کا کچھ تو اپڈیٹ ہوگی آپ کو, آپ جو ہے ملتے رہتے ہیں ہائی کابینہ سے, کچھ تو معاملات پتہ ہوں گے آپ کو. کل ہی جو ہے میئر حیدرآباد جناب کاشف خان شورو صاحب اور میری جو ہے ملاقات ہوئی ہے. جی ہاں, چیئرمین صاحب بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. بلاول آپ بھی تھے موجود؟ جی ہاں بالکل, میں بھی موجود تھا اس ملاقات میں. تو ہماری یہ منتقلی تو بلاول صاحب نے فوراً ہم آرڈر جاری کرے جو ہے سندھ کابینہ کو کہ انہیں فوراً ڈی ڈی او پاورز دے دیے جائیں, ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ فوراً اوپن کیے جائیں, اور جو ان کی او زی ٹی شیئر جو ان کا بنتا ہے, رائٹ ہے جو ان کا, وہ ان کو فوراً فی الفور ادا کیا جائے. تو الحمدللہ جب ہمارے چیئرمین صاحب کا آرڈر نکل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ویک یا نیکسٹ ویک تک ہمارے پاس او سی ٹی بھی انشاءاللہ منتقل ہونے والی ہے اور پاورز بھی منتقل ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارے چیئرمین صاحب کا تو یہی آرڈرز ہے کہ آپ اس وقت عوامی نمائندے ہیں, عوام میں نکلیں اور عوام کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں انہیں حل کریں فی الفور, ورنہ میں ڈائریکٹ ایکشن لوں گا اور پھر میں جب کارروائی کروں گا تو کوئی اپنی سیٹوں پہ نہیں رہے گا. تو جب فنڈس آ جائیں گے اور اختیارات آپ کو منتقل ہو جائیں گے تو پھر معاملات کام ہوگا. جی بالکل ہوگا, اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی فنڈ نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم نے جب حلف لیا فوراً عید الاضحیٰ آ گئی. عید الاضحیٰ کو آپ نے دیکھا کتنی خوش آئند طریقے سے ہم نے کرا. اس کے بعد بارشیں آ گئی, محرم الحرام آیا, اس کے بعد ابھی ریسنٹلی 12 ربیع الاول گزری. ایون یہاں تک کہ جو جتنی بھی انجمن ہیں, انجمنوں نے ایون یہاں تک کہ ہمارے میئر حیدرآباد جناب کاشف خان شورو کے لیے اور مصطفیٰ بلال کے لیے لیٹرس جاری کرے کہ آج تک ہم نے اتنی زبردست جو کارکردگی نہیں دیکھی. روڈوں پہ پانی موجود نہیں تھا, نکاسیاب کا سسٹم بہتر تھا, تمام جگہوں پہ لائٹس موجود تھی, صاف صفائی کا نظام بہتر تھا. یہ نہ ہونے پہ اتنا ہے تو ہونے پہ کیا ہوگا یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں. اب ان فیوچر آنے والے اس میں آپ اور کیا پلان ہے, کوئی پلان کیے ہوئے آپ نے, کوئی فیزیبلٹی بنائی ہوئی ہے, کوئی معاملات؟ جی ہاں بالکل, اور ہماری بالکل انت تک کوشش یہی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, فاقہ کشی کا شکار ہیں لوگ, لوگوں کے گھروں پہ کھانے کو نہیں ہے, لوگوں کی جابس ابھی ہٹ رہی ہیں, لوگوں کے بزنس نہیں ہیں چل رہے. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم جو چیمبر آف کامرس ہے, تاجر برادری ہیں, ان سے ملاقاتیں کر کچھ ایسے بازار وہاں پہ لگائے جائیں جس سے آسانی ہو عوام کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل دیکھیں بیماریاں کتنی زیادہ پھیل رہی ہیں, تو ہماری فی الفور کوشش یہ ہے کہ ہر علاقے نے, ہر یو سی کے اندر ایک میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جائے جہاں پر تمام ادویات فری آف کاسٹ دیا جائے, چیک اپ فری آف کاسٹ کیا جائے, ایون یہاں تک کہ جو ان کے لیبورٹری کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ کیے جائیں. اس پر پورا ایک ہمارا ورکنگ چل رہی ہے, پیپر ورک مکمل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویک یا نیکسٹ ویک تک یہ اس پر کارروائی. پنک آئس کا جو ایک وائرل چل رہا تھا اس پہ کوئی کام کیا آپ نے عوام کے لیے؟ جی ہاں بالکل, کیمپ وغیرہ لگائے؟ جی ہاں بالکل, میری جو ہے ڈائریکٹر ہیلتھ ہے ان سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے, اور دوسرے جو ادارے ہیں ہیلتھ کے ان سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے. میری اپنی میاں سفراز ٹاؤن کے اندر باقاعدہ آئی کا اتنا زبردست ہاسپٹل جو ابھی آپ دیکھیں بلدیہ کالونی کے اندر اویلیبل ہے فری آف کاسٹ. اس کی 40,000 والا جو انجیکشن ہے وہ بھی فری آف کاسٹ, جو وہاں کے جو ڈراپس ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ. آپ کے تبسط سے میں آج ایک اعلان کرنا یہ چاہتا ہوں, آپ بلدیہ کالونی کے اندر جائیں اور وہاں پر جا کر جو سینٹرل جیل کی جو روڈ ہے وہیں پر وہ لگتا ہے آئی ہاسپٹل ہے, بہت بڑا ہاسپٹل ہے, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے وہ بنایا گیا ہے, وہ میاں سفراز ٹاؤن کے اندر لگتا ہے. وہاں جائیں, آپ کی آئی کا کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں آپ وہاں پہ جائیں, فری آف کاسٹ ہے, ڈراپس بھی فری ہیں, ادویات فری ہیں, چیک اپ فری ہے, کسی بھی طرح کا جسٹ 1 روپی 1 پینی بھی اگر آپ سے چارج کیا جائے آپ فی الفور مجھ سے رابطہ کریں, انشاءاللہ میں ان کے ساتھ کارروائی کروں گا. کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا ظفر جے ڈی سی نے جو ہے وہ 1,000 روپے پیٹرول پمپ پہ اس کو جو اسپانسر انہوں نے کیا تھا وہ بحریہ ٹاؤن کے جو ہے کنٹری ہیڈ تھے قریشی صاحب. تو بحریہ ملک ریاض صاحب اس انیشیٹو میں آگے ہوتے ہیں, یا اور بھی کراچی کے جو بزنس مین ہیں.
حیدرآباد میں جو فیکٹری اونرز ہیں, ابھی آپ بات کر رہے تھے حیدرآباد چیمبر آف کامرس کی, تو یہ تو میں دیکھتا ہوں صرف ان کی فیکٹریز چل رہی ہیں, ان کی فیکٹریز پہ کوئی چھاپے بھی نہیں مارتا, نہ صرف فوٹو سیکشن چلتا رہتا ہے. تو کیا حیدرآباد کے لوگ بھی تو جیسے چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی تھوڑا بہت ریلیف ملے, کوئی 1000 روپے کا 3 دن کا گیس ہی ڈلوا دے ہمارے موٹر سائیکل میں, پیٹرول ڈلوا دے, ہمارے لیے آسانی. پر میں دیکھتا ہوں کوئی تاجر برادری کوئی نہیں نکلتی. جیسے یہ بھی دیکھیں بحریہ نے جو بھی بانٹا, 300 لوگوں کو دیے, 200 کو دیے, 1000 کو دیے, تو یہ ایسا حیدرآباد میں نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسا شخص ہے جو میں یا آپ ماشاءاللہ آپ بھی دیکھیں معاملات رکھتے ہیں؟ نہیں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پر بالکل چیمبر آف کامرس سے, اسمال چیمبر آف کامرس سے, تاجر برادری سے اس پہ گفتگو کروں گا. اور میاں سرفراز ٹاؤن ایک تاجروں کا ہب ہے, تاجروں کا مرکز ہے. آپ ماشاءاللہ گولڈ سے تعلق رکھتے ہیں, معاملات بزنس کے, اور بھی اگر آپ صرف کال کریں 2-4 ایسے بزنس مین کے, بھائی ابھی آپ انفلوئنس, آپ نے خود بتایا مہنگائی کس قدر جو ہے ہو گئی ہے, جو ہے 300 سے بھی اوپر ایکسیس کر گیا ہے پیٹرول, اور آپ آٹا لینے جائیں تو آپ تھوڑا بہت تو, جیسے ظفر JDC خود نہیں کر رہا وہ, لیکن یہ کوئی نہ کوئی اسپانسر اسے کر رہا ہے. بحریہ ایک جو بھی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن اچھا کام تو دیکھیں لوگوں کو کچھ تو ریلیف ملے. جی ہاں بالکل, میں نے تاجر ایکشن کمیٹی ہو گئی, تاجر برادری ہو گئی, اسمال چیمبرز آف کامرس ہو گئے, اور باقی جتنی بھی تاجر تنظیمیں ہیں میری اس پہ گفتگو ہوئی ہے ان سے. میں نے کہا ہے کہ کم سے کم بھی آپ بھلے اپنے پاس سے پیسے اگر نہیں آپ میڈیا پہ شو کرانا چاہ رہے ہیں, آپ نہیں کرنا چاہ رہے, آپ ایک کام کیجیے. میں نے ان سے ایک گفتگو یہ کری کہ جتنی بھی دکاندار ہیں ان کی ایک میٹنگ کال کریں, ان سے ایک بات بولیں, جو بھی آپ کے یہاں پہ کام کر رہا ہے مزدور, اس کی ایک بچے کی کفالت, آپ ہر دکاندار ایک بچے کی کفالت اٹھائے. آپ نے بات کی؟ جی ہاں میں نے بات کی. کیا ریسپانس ملا؟ ان کے پاس سے پازیٹیو رسپانس ہے, انہوں نے مجھے پازیٹیو کہا, اور ان کے کافی پازیٹیو رپلائی بھی مجھے منتقل ہوئے, اور انہوں نے یہ بات آگے رکھی بھی ہے کہ جتنے بھی دکاندار ہیں وہ یہ رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا تاجر حضرات جو بڑے لوگ ہیں, ان کے ہر گھر پر ایک میڈ ہے, ایک کام کرنے والا سرونٹ ہے. ایک کام کئی ہوں گے, میں نے کہا ایک تو ہے نا, تو کم سے کم بھی ایک جو آپ کے گھر پہ سرونٹ ہے اس کے بھی گھر کی کفالت, بچوں کی کفالت بھی آپ اٹھائیں, اور جو دکاندار ہے وہ اپنے ایک جو ورکر ہے اس کے بچے کی کفالت اٹھائے. اس طرح کا اگر ٹرینڈ چل جائے تو میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا ایک چینج آئے گا ہمارے ایٹماسفیئر میں. اچھا بلال بھائی, ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جو ہے ڈیزگنیشن دیا, ایک معاملات عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں آپ کو دی عزت. ابھی آپ دیکھیں, آپ ان لوگوں تک اپروچ بھی رکھتے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور بھی معاملات ہیں. ابھی تک ایسے جو ہے پرائیویٹ اداروں میں ایسے بچے کام کر رہے ہیں, جیسے اسٹورز ہیں, مالز ہیں, ان کی تنخواہیں 12,000 ہیں, 15,000 ہیں, 8,000 ہیں, اور اب سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ منیمم ویجز 30,000 روپے ہونی چاہیے. آپ ان پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے بلال بھائی؟ میں بالکل اس بات پہ ایکشن لوں گا, اور میں آپ کے تبصر سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میاں سرفراز ٹاؤن کے اندر کوئی بھی اگر آپ کو بچہ کام کرتا ہوا نظر آئے, 12 سال کی عمر اس سے کم ہو, اور وہ بچہ کام کر رہا ہو, تو آپ فوراً مجھے بتائیں, میرے واٹس ایپ پر آپ اس کی اطلاع کریں. میں فل فور وہاں جاؤں گا, اس دکاندار کے خلاف بھی ایکشن لوں گا, اور جو کر رہے ہیں. بلال بھائی, اگر وہ بچہ مجبوری میں نکلا ہے کام کرنے کے لیے, اس کے معاملات نہیں ہیں, تو وہ پھر کیا کرے گا؟ اس کو کیا آپ مالی امداد کریں گے, یا کیا کوئی ایسا کوئی سیٹ اپ, کیوں کوئی ادارہ ہے کیا؟ کیونکہ آپ منع تو کر دیں گے, لیکن وہ کہتا ہے میرا باپ نہیں ہے, یا میری گھر میں ماں بیمار ہے, تو کیا گورنمنٹ, کیا بلاول بھٹو صاحب کوئی ایسے معاملات, کوئی فنڈس دے رہے ہیں کیا کوئی؟ ہمارا تو یہی ارادہ ہے. دیکھیں بھائی, اگر وہ تاجر برادری, اگر اس کو جو تاجر ہے جس نے اس کو رکھا ہے, تو کم سے کم بھائی آپ اس کو 12 سال کی عمر, اتنی کم عمری میں نہ رکھیں, اس کی آپ اجرت اٹھائیں, آپ اس کے جو مالی اخراجات ہیں وہ آپ بیئر کریں. اس طرح نہ کریں کہ آپ اس کے وہ اور بٹن ڈالنے, بیچارے کی عمر دیکھیں, وہ اس کو پڑھانا چاہیے, اسٹڈی کرانا چاہیے, آپ اس کے اوپر اتنا بٹن ڈال رہے ہیں کہ اس سے گاڑیاں صاف کرانا, دکان. ایسی انیشیٹو پہ کام کریں نا, کوئی ایسا ادارہ نہیں بنائیں بھلے, لیکن یہ کہ آپ اپنے علاقے میں تو ایسے فیملیز کو دیکھیں کہ جو کیپیبل ہیں یا جو نیڈی ہیں, کم از کم ان کی تو کفالت اٹھا لی جائے, یا کوئی بلاول PPP کا کوئی تو پروگرام ہوگا, اس کو ان کے تھرو ان کو رجسٹرڈ کرا دیا جائے, کچھ پیسے مل جائیں, کچھ اسکالرشپس مل جائیں, کچھ ایسے. کیونکہ لوگ بات پچھلے آپ چھوڑ دیں, جو بھی 4-5 سال جو بھی رہے, جس نے کام کیا نہیں کیا, اب لوگ بھول گئے, اب آپ کو لوگ دیکھیں گے.
تو اب آپ کچھ ایسا کر جائیے گا یا کریں کہ لوگوں کو کچھ تو ریلیف ملے. بالکل ایسا ہی ہے, اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے ایک چینج نظر آئے گا, لوگوں کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا اور لوگوں کو روزگار ملتا ہوا نظر آئے گا. بہت ساری اسکیمز ہیں جو ہماری میئر حیدرآباد جناب کاشف خان شورو صاحب لے کر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ روزگار کے حوالے سے بھی ہم لوگ بہت کچھ لے کر آ رہے ہیں. انڈر پروسیس بہت ساری چیزیں, ہمیں بس فرینڈلی اینڈ فریلی ورک کرنے دیا جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ روزگار کے لیے بھی ہم کام کریں گے, لوگوں کے لیے بھی ہم کام کریں گے, اور بہت سارے ایسے انیشیٹو, ایسے اسٹیپ لیں گے جس سے نچلی طبقے کی جو عوام ہے اس کو انشاءاللہ. جن بچوں کی تنخواہیں کم ہیں ہم آپ کو اس پہ جو ہے آپ کو سینڈ کریں واٹس ایپ پہ, آپ ایکشن لیں گے؟ بالکل انشاءاللہ میں فل فور ایکشن لوں گا. میاں سرفراز ٹاؤن سے اس کا تعلق ہوگا تو مصطفیٰ بلال اس پہ ضرور ایکشن لے گا. اور میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ابھی چل رہا ہے, ان پروسیس ہے. آپ کے تبصر سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جو لوگ ہماری جو گھروں پہ مائیں بہنیں ہیں جن کی آپ جانتے ہیں ودوا ہیں اور ان کے اخراجات اتنے نہیں اٹھا پا رہے, وہ نہیں اٹھا پا رہے, اور انہیں اگر بے نظیر انکم سپورٹ کا کارڈ بنانے میں کسی بھی قسم کی دشواری آ رہی ہے, اس کا تعلق میاں سرفراز ٹاؤن سے, تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ میں خود ان کا ہاتھ پکڑوں گا اور لے کے جاؤں گا, ان کا کارڈ بنواؤں گا. جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, اسپیشلی میاں سرفراز ٹاؤن کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی نیڈی پرسن ہیں وہ بلال بھائی سے رابطہ کریں, اور بلال بھائی سے اپروچ کر سکتے ہیں آپ, وہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی آپ ان کو میسج کر سکتے ہیں, ان کے فیس بک میسنجر پہ جا کے, ورنہ ان کا نمبر بھی آپ کو اویلیبل ہوگا, میں پرووائڈ کر دوں گا. تو یہ آپ ان تک رسائی کریں اور اپنے معاملات کو دیکھیں. کم از کم بے نظیر انکم سپورٹ جو ہیں نیڈی, جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ تو بینیفٹ لے لیں. لازم بہت ساری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو گھروں پر ہیں, سفید پوش ہیں, وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پہنانا چاہ رہی, لیکن وہ چاہ رہی کہ ان کو سپورٹ ہو جائے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا نام, ان کی شکل بالکل پس پردہ رکھی جائے گی, کسی کو کوئی کانوخان خبر نہیں ہوگی. یہ صرف خیر کا کام ہے اور خیر کے لیے انشاءاللہ ہم یہ کام کریں. ہم آپ کے UC26 سے ہم گزر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایمبولینس گزر رہی تھی. اب وہ سائرن تو بجا رہی تھی, لیکن وہ جو انکریجمنٹ ہے, ٹھیلے لگے ہوئے تھے اور لوگوں نے جو ہے آگے جو ہے معاملات اپنے کیے ہوئے ہیں, راستہ تک نہیں دیتے ایمبولینس تک کو, اس کے لیے انکریجمنٹ پہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ کا جو سوال ہے بہت اچھا سوال ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ صرف یہ UC26 کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف کلاؤتھ مارکیٹ اور فقیر کا پیڑ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ میاں سرفراز ٹاؤن کے جتنے بھی تاجر جو ہب ہے, یہ اس کا پورا کا مسئلہ یہی ہے, انکروچمنٹ کا مسئلہ ہے. میں اس پر ایک میجر آپریشن کرنے جا رہا ہوں, جس پر جتنی بھی ہمارے بازار ہیں ان کو انشاءاللہ ماڈل بازار بنانے جا رہا ہوں. آپ کے تبصر سے میں ایک بات پھر ایک بات عرض کرنا یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی تاجر حضرات ہیں, برائے مہربانی ہمارا ساتھ دیں. آپ اور ہم ایک پیج پر اگر آ گئے تو انشاءاللہ جو ہمارے بازار ہیں یہ ماڈل بازار ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ لوگ مری گھومنے کے لیے جاتے ہیں وہ بازار دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے بول سے توبہ ہے, اس سے زیادہ اچھا بازار میں یہاں کا بھی بنا سکتا ہوں. لیکن ایک بار تاجر برادری اور ہم ایک پیج پر آ گئے تو ہمیں کوئی چینج کرنے سے نہیں روک سکتا.